بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ فجر کے بعد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح السنہ۔ بہت ساری باتیں ہم لوگ سن چکے ہیں، آج بھی ایک بات ہم لوگ سنتے ہیں۔ دیکھیے، یہ عقیدے کی کتاب ہے، یہ کتاب بار بار سننے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ تَجِئْ بِدْعَةٌ قَطُّ إِلَّا مِنَ الْهَمَجِ الرِّعَاءِ أطباع كل ناعق يميلون مع كل ريح فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهم علماء السوء اصحاب الطمع والبدع۔ فرماتے ہیں کہ تم جان لو کہ بدعتیں نہیں آئی تھی، بدعات نہیں آئی تھی، مگر کب آئی؟ جب بیوقوف لوگ، بے ڈھنگا قسم کے لوگ اور ہر آواز کے پیچھے چلنے والے لوگ جب آئے اور جدھر ہوا چلی ادھر پیچھے چلنا شروع کیے، کون بھی بلایا چلے گئے۔ اسی کہتے ہیں یمیلون مع کل ریح، جدھر ہوا چلی ادھر چلے گئے، جو کچھ آواز دیا اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو انہی لوگوں کی وجہ سے بدعتیں پیدا ہوئی ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے بدعتیں پیدا ہوئی۔ جب ایسے لوگ پیدا ہوئے تو کہتے ہیں فمن کان ہکذا فلا دین لہ، جس آدمی کی یہ حالت ہو اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے کہ جدھر ہوا چلے ادھر چل دیا، جو بھی بلائے ادھر چلا گیا، جدھر بھی آواز سنا ادھر چلا گیا۔ اس کے پاس دین ہی نہیں ہے، اس کے پاس دین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ الجاسیہ میں 17 نمبر کی آیت میں فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ علم جانکاری آ گئی، اختلاف کیسے کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے اس طریقے سے علم آ گیا تھا، یہ حق ہے، صحیح ہے، لیکن ضد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے یہ اختلاف کر بیٹھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں ہم علماء السوء، یہ برے علماء ہیں جن کے پاس علم آ گیا تھا لیکن ضد کی وجہ سے ان صحیح علم کا اختلاف کر بیٹھے۔ قرآن حدیث ابھی بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، یہ دونوں قرآن و سنت تھے، اس وقت بھی ہے، لیکن اختلاف کیا ختم ہو گیا ہے؟ اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن و سنت جب تھا، صحابہ کرام اسی کے پیچھے چلے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ اپنا اپنا دین بنانا شروع کیے، اور لوگ بھی ایسے پیدا ہوئے، عوام ایسے پیدا ہوئے کہ جدھر آواز اٹھائے کوئی ادھر چل دیے، لوگ اس کے پیچھے یہ نہیں دیکھے کہ کدھر بلا رہا، کون بلا رہا ہے، کیا بول کر کے بلا رہا ہے، یہ نہیں دیکھے، بس کوئی بھی بلا رہا ہے نا، چلو۔ تو اسی وجہ سے بدعات پیدا ہوئے۔ تو کہتے ہیں اصحاب الطمع والبدع، یہ وہ لوگ ہیں جو لالچی لوگ ہیں اور بدعتی لوگ ہیں۔ یا تو علماء سوء لوگ ہوں گے، برے علماء،
یا تو لالچ کی وجہ سے جاتے ہیں یا تو بدعت کی وجہ سے جاتے ہیں۔ یہ ایک اصولی بات امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کی وضاحت میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کئی باتیں ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات کہی ہے کہ جان لو بدعتیں، اور دوسری کتابوں میں دوسرے نسخہ میں زندقہ، بدعات اور بے دینی اس وقت تک نہیں آئی تھی جب تک کہ بھیڈنگا لوگ پیدا نہیں ہوئے، اور وہ لوگ نہیں آئے کہ جو بھی پکارے اس آواز کے پیچھے چل دیے، جدھر ہوا چلی ادھر مائل ہو گئے۔ ایسے لوگ جب تک پیدا نہیں ہوئے تھے تب تک بدعات اور زندقت یعنی بے دینی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ جب ایسے لوگ آئے تب یہ سب شروع ہوا۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ زندقت کہتے ہیں نفاق کو کہتے ہیں نفاق کو، اور نفاق کہتے ہیں ایمان کو ظاہر کرنا اور کفر کو چھپانا۔ ایمان کو ظاہر کرنا، اوپر ایمان دکھا رہا ہے اور اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم الذین کانوا یسمون بالمنافقین فی صدر الاسلام، اسلام کے شروع میں یہ زندیقوں کو منافق کہا جاتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں زندیق کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے شروع اسلام میں ان کو منافق کہا جاتا تھا۔ یعیشون بین الناس، یہ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، یہ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ وَإِذَا سَنَحَتْ لَهُمْ فُرْصَةٌ ظَهَرَ شَرُّهُمْ، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے اپنے شرارت کو، اپنے شر کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور یہ حق اور اہل حق کے لیے دانت کو تیز کرتے رہتے ہیں، یعنی دشمنی کے لیے تیار ہوتے رہتے ہیں۔ اہل حق اور حق دونوں کی دشمنی کے لیے یہ تیار ہوتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل کے زمانے میں بھی موجود ہیں۔ اور پھر یہاں ایک بات آئی کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو بیوقوف ہیں، بے ڈھنگا ہیں، اور جدھر بلائے جدھر ہوا چلی ادھر چلے گئے ایسے لوگ۔ اس کے بارے میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں دہماء الناس یتبعون کل ناعق، یہ عوام لوگ جو مکس ہیں ان کے اندر، تو یہ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی آواز بلانے والا بلایا تو اس کے پیچھے چل گئے۔ یتبعون کل ناعق، ہر بلانے والے کے پیچھے یہ اتباع کر لیتے ہیں۔ لا یدرون این یتجہون، ان کو معلوم نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں، اما اہل العلم، لیکن اہل علم کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اہل علم کیا کرتے ہیں، جو ثابت قدم رہتے ہیں وہ لوگ، فإنہم یتبعون الحق، وہ حق کی اتباع کرتے ہیں۔ کون بھی بلائے، کہیں سے آواز آ گئی بھیڑ جمع کر دیا، ویسا نہیں کرتے بلکہ صرف حق کی اتباع کرتے ہیں۔ فلا تغتر بالکثرہ، اور کثرت سے، زیادہ تعداد سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ تو تم بھی دھوکہ مت کھاؤ کثرت اہل شر کے زیادہ تعداد ہو جانے سے دھوکہ مت کھاؤ کہ اتنی بڑی تعداد ہے، وہ سب غلط ہیں کیا؟ ایسے لوگ کہتے ہیں نا آج کل، اتنی تعداد ہیں غلط ہیں کیا؟ تم ہی اکیلے صحیح ہو۔ بھائی تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے پاس کیا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، قرآن اور حدیث بول رہا ہے، صحابہ کرام کا طریقہ بول رہا ہے نا، کیا بول رہا ہے وہ، اس کو دیکھا جائے گا، تعداد کو نہیں۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتے ہیں سورہ الانعام میں آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین میں اکثر لوگوں کی اتباع کریں گے تو وہ اکثر لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، ہم کو تعلیم دینے کے لیے کہ تعداد کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ تعداد کو معیار بنا لیتے ہیں، اور اس میں
کیا ہے کیا نہیں وہ سب کچھ نہیں دیکھتے، کیا ہے کیا نہیں وہ سب کچھ بھی نہیں دیکھتے. تعداد کو کبھی بھی معیار نہیں بنایا جاتا ہے، معیار قرآن سنت کو بنایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، العبرہ بمن علی الحق، اعتبار اس کا ہوگا کہ کون حق پر ہے، حق پر کون ہے اس کا اعتبار ہوگا. ولو کان قلیل، گرچہ تھوڑے ہوں، گرچہ تھوڑے ہوں. کیوں ایسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 240 پر 9 میں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی تھوڑی سی جماعتیں ایسی ہیں جو بہت بھاری زیادہ تعداد والے جماعت پر بھی غالب ہیں، جماعتوں پر بھی غالب ہیں. کیوں؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں شیخ حفظ اللہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک بات کہی ہے اس اصول میں کہ فمن کان ہکذا فلا دین لہ، جس آدمی کی یہ حالت ہو گیا کہ ہر بلانے والے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اگر ایسی حالت ہو گئی تو اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں. اس کی وضاحت شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ الذی یتذبذب، جو آدمی شک شبہات میں پڑ گیا، کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے، اس کا کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے، لیس لہ دین، اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے. فہو منافق، وہ منافق ہے. کوئی آدمی کبھی تعداد دیکھ لیتا ہے، کبھی کوئی کسی کے کپڑے دیکھ کر کے یہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا جٹ جاٹ دیکھ لیتا ہے، کسی کی آواز سن لیتا ہے اور کوئی بہت زبردست بیان کر دیتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے. تو اس طریقے سے معاملہ، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ صحیح دین کیا ہے. یہ شک شبہات میں ہے، کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح ہے، کبھی کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، وہ جماعت صحیح ہے، وہ جماعت صحیح ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہتے ہیں تبلیغ جماعت بھی صحیح ہے، بریلی بھی صحیح ہے، سب صحیح ہے. تو صحیح کون سا ہے بھائی؟ تب غلط کون سا ہوگا؟ تو یہ تذبذب ہے، یہ تذبذب ہے، شک شبہات ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر ایسا آدمی ہو گیا یا اس حالت میں پہنچ گیا تو اس کے پاس دین نہیں، اس کے پاس دین نہیں، وہ منافق ہے. کیوں بولے تو دلیل دے رہے ہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے چپکے سے نہیں بول دیتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 140 پر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مذبذبین بین ذالک، منافقین جو لوگ ہیں وہ لوگ اس بارے میں، اس دین کے بارے میں شک شبہات میں تھے. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ بالکل کلیئر ادھر آتے تھے نہ کلیئر ادھر جاتے تھے، یعنی نہ ہی مومن کے پاس بالکل صاف طور پر آ جاتے اور نہ ہی بالکل صاف طور پر کافر ہو جاتے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پاؤ گے. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. شیخ فرماتے ہیں المذبذب هذا ليس له دین، جو آدمی ایسے تذبذب میں پڑ جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر کر رہا ہے، تو اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، کیونکہ وہ کلیئر ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ صحیح کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں کہا ہے. اور ایک آیت کو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا جو سورہ الجاثیہ کی 17 نمبر کی آیت ہے کہ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا مگر علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا. کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں دشمنی کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بنو اسرائیل کے لوگ ہیں، یہ بنو اسرائیل کے لوگ ہیں. یہ جہالت کی وجہ سے اختلاف نہیں کیے کہ جاہل ہے تو اختلاف کر دیا، ایسا نہیں ہے. جاہل ہے تو اختلاف کر دیا، ایسا نہیں ہے. انما اختلفوا عن ہوا، یہ خواہش پرستی کی وجہ سے اختلاف کیے. ان کے پاس تو فرشتے یہ آئے تھے نا، پیغمبر آئے تھے، کتابیں نازل ہوئی تھی، سب تھا، لیکن پھر بھی اختلاف کیوں ہوا؟ پھر بھی کیوں اختلاف ہوا؟ ان کے پاس پیغمبر تو تھے، سب سے زیادہ بنو اسرائیل میں پیغمبر آئے، سب سے زیادہ پیغمبر بنو اسرائیل میں آئے، اور ان کے پاس کتابیں تھی، تورات انجیل کتابیں تھی، پھر بھی اختلاف کیے.
پھر بھی اختلاف کیے. کیوں؟ اسی وجہ سے، خواہش پرستی کی وجہ سے اور شک شبہات کی بنیاد پر، شک شبہات کی بنیاد پر، اور پھر جو حق سے ٹکرانے کی وجہ سے اختلاف کیے. آ گیا اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دیا، لیکن ان کے من جو کہنے لگا وہی کرنے لگے. آج بھی قرآن حدیث موجود ہے، لیکن آج بھی گمراہی ہے. کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے، قرآن حدیث تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن جیسا من کر رہا ویسے کر رہے ہیں. جیسے من کر رہا ہے، کسی کو دوسرے کو دیکھ لیے ویسے کر لیں. اس آدمی کو تولے نہیں کہ یہ قرآن سنت کی بات کر رہا ہے نا کیا کر رہا ہے، بس آدمی کو دیکھ لیے. یاد رکھیے، آدمی کی وجہ سے حق پہچانا نہیں جاتا ہے، حق کی وجہ سے آدمی پہچانا جاتا ہے. آدمی کی وجہ سے حق، کبھی بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ القسیم، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں، معلوم ہے کہ نہیں؟ عبداللہ القسیم اتنا بڑا ڈیبیٹر تھا، مناظرہ کرتا تھا یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، کرسچنوں سے. اور وہ بہت پرانے زمانے کا نہیں ہے کہ کئی صدیوں سے، یہ فی الحال کے آدمی ہیں. وہ کرسچنوں کی حالت خراب کر دیتا تھا، کرسچنوں کی اور یہودیوں کی حالت خراب کر دیتا تھا. ڈیبیٹ کرتا تھا، بلکہ کئی کتابیں بھی لکھا. لیکن ڈیبیٹ کرتے 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 کون ملحد کیا دماغ میں لگا دیے تو اسلام ہی کو چھوڑ دیا. اسلام کو چھوڑ دیا. سعودی عربیہ کا تھا، قسیم جو سعودی عربیہ میں ابھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. عبداللہ القسیم، آپ دیکھیے، پتہ لگائیے عبداللہ القسیم کون ہے، کتنی کتابوں کا مصنف، اور اس کے سامنے یہود اور نصارہ کی حالت خراب ہو جاتی تھی. اور ایک اہل سنہ والجماعہ کے بارے میں بھی اس نے ایک کتاب لکھا. شک شبہات کا جواب وہ دے رہا تھا لوگوں کا، اور ادھر سے جو اعتراض آتے ہیں اسلام کے بارے میں وہ جواب دے رہا تھا. لیکن کیا ان کے شک شبہات کا جواب انہی کی کتابوں سے دینا شروع کیا، اور وہ خود پھنس کر کے دین اسلام سے پلٹ گیا، اور بلکہ دین اسلام کی خرابیوں کے بارے میں کتاب لکھنا شروع کیا، اور دین اسلام کو کھنڈم کرنے کے لیے اب بیان بازی شروع کیا. بندہ مر گیا، لیکن وہ اس طرح گمراہ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھیے، آدمی کی وجہ سے حق نہیں پہچانا جاتا، حق کی وجہ سے آدمی پہچانا جاتا ہے. ہاں، اہل حق جب تک حق پر ہیں وہ اللہ کا فضل ہے، ان سے جا کر مل جائیں گے. لیکن ایسا نہیں کہ وہ غلطی کرے تو اسی کے پیچھے بھاگنا شروع کریں. ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں بات آتی ہے. قرآن و سنت کبھی چینج نہیں ہوگا، یاد رکھیے، یہ کبھی چینج نہیں ہوگا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. جب تک اللہ تعالیٰ دنیا کو باقی رکھے گا قرآن و سنت باقی رہے گا. اسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو کہا ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں نا، آدمی کی ایک بہت اچھا آدمی ہے، فوراً پلٹ گیا، اور اس کی عبادتوں سے اور سب کچھ اس کا چھن جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ علم آ گیا پھر بھی اختلاف کیوں کیے؟ خواہش نفس کی وجہ سے. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنْ شَابَهَهُمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی، اس امت کے وہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے، وہ لوگ بھی اختلاف میں پڑ گئے جو بنو اسرائیل کے مشابہت اختیار کیے. قرآن سنت تو بھی موجود ہے، لیکن ان کو چھوڑ کر کے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کیے تو اختلاف پڑ گیا. اور ایک اصول ہم لوگ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اور ایک اصول یہ ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَزَالُ النَّاسُ فِي إِصَابَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْحَقِّ وَالسُّنَّةِ يَهْدِيهِمْ اللَّهُ وَيَهْدِي بِهِمْ غَيْرَهُمْ يُحْيِي بِهِمْ السُّنَنَ فَهُمْ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ مَعَ قِلَّتِهِمْ عِنْدَ الْاخْتِلَافِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَاسْتَثْنَاهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال إصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. یہ اصول کا مفہوم یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لو کہ لوگوں کی ایک جماعت جو ہے اہل حق میں سے ہمیشہ رہے گی. اہل حق میں سے، اہل سنہ میں سے ایک جماعت ہمیشہ باقی رہے گی،
اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر چلائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر چلائے گا اور ان کے ذریعے سے دوسرے کو بھی ہدایت دے گا، ان کے ذریعے سے دوسرے کو بھی ہدایت دے گا، اور ان کے ذریعے سے سنتوں کو اللہ زندہ کرے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کیا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کیا ہے۔ جب اختلاف بہت زیادہ ہوگا تو اس سچویشن میں بھی اللہ نے ان کی صفت بیان کیا ہے، اس سچویشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اس دین کے بارے میں اختلاف نہیں کیے مگر وہ لوگ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وہ لوگ اختلاف کیے جن کو دیا گیا تھا یہ بینات، واضح دلائل آ جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اختلاف کیے، کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں دشمنی کی وجہ سے۔ مگر کون لوگ بچے؟ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دیا جو ایمان لائے۔ کس میں ہدایت دیا؟ لما اختلفوا فیہ، جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے، اختلاف کرنے والے اختلاف کر رہے تھے، لیکن ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف میں بھی ہدایت دیا، اس اختلاف میں بھی ہدایت دیا۔ کس بات کی طرف ہدایت دیا؟ من الحق، حق کی ہدایت دیا، حق کی ہدایت دیا بِإِذْنِهِ، اللہ اپنی اجازت سے۔ واللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ تو اختلاف کرنے والے اختلاف کریں گے، پچھلے زمانوں میں بھی اختلاف ہوا اور اس زمانے میں بھی اختلاف ہے، لیکن اہل حق حق پر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر ظاہر اور رہے گی، غالب رہے گی، اور ان کو مذاق اڑانے والے کوئی نقصان ان کو نہیں دے پائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، پھر بھی یہ لوگ غالب اس وقت تک رہیں گے، اس وقت تک رہیں گے۔ تو یہ ایک اصول ہے۔ اس اصول کے بارے میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بہت اہم بہم نقطے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ دے اور اہل حق کی جماعت میں ہم کو شامل رکھے اور اسی میں باقی رکھے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جان لو کہ اہل حق کی ایک جماعت، اہل سنہ والجماعت کی ایک جماعت باقی رہے گی ہمیشہ۔ کہتے ہیں تعلم ایھا المسلم، اے مسلمانوں تم جان لو، یا طالب العلم، اے طالب علم، علم طلب کرنے والے جان لو اس بات کو کہ ان الحق یبقى، حق باقی رہے گا، حق باقی رہے گا، وَيَبْقَى عَلَيْهِ مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ، اور وہ لوگ بھی باقی رہیں گے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ کس بات کی توفیق؟ لِأَتْبَاعِهِ، حق کی پیچھے چلنے کی جس کو اللہ توفیق دے گا، وہ لوگ بھی اس دنیا میں باقی رہیں گے، حق پر وہ لوگ باقی رہیں گے۔ مہما کثرت الفتن، چاہے کتنوں فتنہ زیادہ ہو، کیونکہ حق باقی رہے گا تو اس پر چلنے والے بھی باقی رہیں گے، کتنوں بھی فتنہ ہوگا یہ لوگ باقی رہیں گے۔ مہما حاول الاعداء، دشمن کتنوں کوشش کر لے، ان یقضوا علی الحق واہلہ، کہ حق کو بدل دیں، اہل حق کو ختم کر دیں، جتنوں کوشش کر لے، فانہم لا یستطیعون ذالک، وہ لوگ طاقت نہیں رکھتے کہ حق کو ختم کر دے اور اہل حق کو بھی ختم کر دے، کتنوں کوشش کر لے، کتنوں کوشش کر لے، یہ سب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو ذکر کیا، جیسے قرآن مجید میں کہا سورہ الحجر میں 9 نمبر کی آیت میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حق اسی میں تو ہے، قرآن میں، اس کو اللہ تعالی حفاظت کرے گا، یہ تو حق کی حفاظت ہے۔ اور اہل حق کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اللہ تعالی نے سورہ غافر کی آیت نمبر 50 پر 1 میں کہا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم ضرور بھی ضرور اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کی مدد کریں گے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن بھی۔ تو کس کی مدد کرے گا؟ رسولوں کی مدد، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ جب اللہ مدد کرے گا تو صحیح دین پر رہے گا، صحیح دین پر رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی حدیث بھی ہم لوگوں نے سنا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر برقرار رہے گی،
تو شیخ فرماتے ہیں، اب یہاں بہت غور سے سنیے ایک بہت اہم نقطہ، کہتے ہیں فالحق باقین، حق باقی ہے، حق باقی، وَأَهْلُهُ باقون، اور حق والے بھی باقی رہیں گے، وَإِن قَلُّوا فِي بَعْضِ السِّنِينَ، گرچہ کچھ سالوں میں کم ہو جائیں گے لیکن باقی رہیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سال کم ہو جاتے ہیں، کچھ سال کم ہو جاتے ہیں، او بعد الاوقات، کچھ وقت میں کم ہو جاتے ہیں لیکن باقی رہے گئے، حق بھی باقی رہیں گے، اہل حق بھی باقی رہیں گے۔ فإن اللہ لا یضیع هذا الحق ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس حق کو برباد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس حق کو برباد نہیں کرے گا۔ ولیکن یجب علی من تمسک بهذا الحق ان یصبر علیہ، بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ واجب ہے جو لوگ بھی اس حق کو پکڑے رہتے ہیں اس کو صبر کرنا چاہیے، اس پر ضروری ہے کہ صبر کرے، اس پر ضروری ہے کہ صبر کرے جو بھی اس حق کو پکڑے ہوئے ہیں۔ وَيَصْبِرْ عَلَى مَا يَلْقَى، اور صبر کرے جو کچھ بھی ان کو آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے۔ إِلَّا فَإِنَّ اللَّهَ، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس حق کو ضائع نہیں کرے گا کبھی، بلکہ اس کی مدد کرتے رہے گا، اس کی مدد کرتے رہے گا اس حق کی، اور اس حق پر چلنے والے لوگوں کی بھی مدد کرے گا، حق پر چلنے والے لوگوں کو بھی مدد کرے گا۔ کہتے ہیں وَقَدْ يَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، دیکھیے یہ بہت اہم نقطہ ہے، کہتے ہیں کبھی کبھی حق ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے گا، کبھی کبھی حق ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائے گا، حق والے کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں گے لیکن ختم نہیں ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ یہاں سے ہٹا دیے تو ختم ہو گیا مسئلہ، سمیٹ دیے، ایسا نہیں ہے، حق پھر کہیں دوسری جگہ چلے جائے گا، وہاں کے لوگ حق دار ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے نا، ازبکستان جو خراسان، ازبکستان، افغانستان وغیرہ میں علاقوں میں امام بخاری کہاں کے تھے؟ ہم لوگ سنتے ہیں کہ سعودی عرب کے، بھائی نہیں، ازبکستان کے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے تھے؟ ازبکستان کے۔ اس وقت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، لیکن ابھی دیکھیے حالت کیا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ مسلمان کا ملک ہے کیا۔ ازبکستان میں اس وقت بہت زیادہ حق، بڑے بڑے علماء تھے۔ ابھی کوئی بتا سکتے ہیں کہ ازبکستان کے بڑے عالم کون ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتے۔ آج سے 100 سال کے کوئی بڑے عالم دکھائے، وہاں کے بڑے عالم کون ہیں؟ آپ نہیں بتا سکتے بھائی، لیکن امام بخاری وہیں کے تھے، امام بخاری وہیں کے تھے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ قیامت تک ایک ہی جگہ حق پر حق رہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی یہاں حق ہے، یہاں کے لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے، پھر کہیں چل جائے گا وہ حق کہیں دوسرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے دین کی حفاظت اچھی طرح کرنا جانتا ہے، یاد رکھنا چاہیے، اچھی طرح اپنے دین کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں قد ينتقل من مکان الى مکان، حق ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ فَإِذَا تُرِكَ فِي مَكَانٍ، جب کسی جگہ پر اس حق کو چھوڑ دیا جاتا ہے، قَيَّضَ اللَّهُ آخِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے کو پیدا کرتا ہے۔ اور انہوں نے دلیل دیا قرآن مجید سے، سورہ محمد میں آیت نمبر 30 پر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پیٹ پھیر لوگے، پلٹ جاؤ گے، یستبدل قومن، اللہ تعالیٰ بدل دے گا، قومن غیرکم، تم کو بدل دے گا دوسری قوم سے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائے گا تمہاری جگہ، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تم اگر پیٹ پھیر لیے اس حق سے تو اللہ تعالیٰ تم کو بدل کر کے دوسری قوم کو لائے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ دیکھیے غور کر لینا چاہیے کہ ایک آدمی کتنا صحیح اعمال میں تھا، کبھی کبھی بہت تعجب ہوتا ہے نا کہ صحیح اعمال تھا، اب عبادتوں سے دور ہو گیا، کیا ہوا؟ اس کا دین گھٹا کہ نہیں گھٹا؟ اس کی پکڑ نہیں پایا، مضبوطی سے پکڑ نہیں پایا، تو اللہ کا دین کیا اس کے ختم ہو جائے گا؟ وہ دین میں کمزور ہو گیا، بندہ دین میں کمزور ہو گیا، اس کو چاہیے کہ پھر ریٹرن ہو۔ اس طریقے سے مسئلہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ قرآن مجید میں کہا، سورہ مائدہ میں 50 پر 4ویں آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے، پلٹ جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم،
تو اللہ تعالیٰ نے قریب ایسی قوم کو پیدا کرے گا، لائے گا، یحبہم، جو جن سے اللہ محبت کرے گا، جن سے اللہ محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے، یہ لوگ مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں یہ لوگ جہاد کریں گے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے، برا بھلا کہنے والے کی برا بھلا کہنے سے یہ لوگ ڈریں گے نہیں، یہ لوگ ڈریں گے نہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادہ علم والا ہے کہ کس کو یہ دینا چاہیے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں فہذا ضمان من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے، یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے، کس بات کی گارنٹی؟ لبقاء ھذا الحق، اس حق کے باقی رہنے کی گارنٹی ہے کہ حق باقی رہے گا، اور وَأَنَّهُ سَيُقَيَّضْ لَهُ مَنْ يَقُومُ بِهِ وَيَحْمِيهِ، اور جو اس پر قائم رہے گا، اس حق کو پکڑے رہے گا، اس کی مدد کرتا رہے گا، اللہ رب العالمین اس کو بدلہ دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، اور جو اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا، اس کو چھوڑ دے گا، اللہ اس کو بدل دے گا، دوسرے لوگوں کو لائے گا۔ تو کہتے ہیں، بہت اہم بات کہتے ہیں، فالخطر لیس علی الدین انہ یضیع، خطرہ دین کو نہیں ہے کہ وہ برباد ہو جائے گا، خطرہ دین کو نہیں کہ وہ برباد ہو جائے گا، لیکن الخطر علینا، خطرہ تو ہمارے اوپر ہے، خطرہ تو، ڈر تو ہم پر ہے، دین کا ڈر نہیں ہے، دین کو کچھ نہیں ہوگا، دین کی حفاظت اللہ کرے گا، دین کی حفاظت اللہ کرے گا، خطرہ ہم کو ہے، نحنو ان لم نتمسک، اگر ہم بہادت دین، اس دین کو مضبوطی سے پکڑے نہیں ہیں اور صبر نہیں کریں گے، فَإِنَّ يُؤْخَذْ مِنَّا، تو ہم سے یہ دین لے لیا جائے گا، ہم سے یہ دین چھین لیا جائے گا، وَيُؤْتَى لِغَيْرِنَا، ہمارے علاوہ دوسرے کو دے دیا جائے گا، ہمارے علاوہ دوسرے کو دے دیا جائے گا، فَعَلَيْنَا أَن نَخَافَ عَلَىٰ أَنفُسِنَا، تو ہم کو اپنے آپ پر ڈرنا چاہیے، ہم کو اپنے آپ پر ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دین ہم سے چھین لیا جائے اور ہمارے علاوہ دوسرے کو دے دیا جائے اور ہم ہلاک کر دیے جائیں۔ تو ہم کو ڈر ہے اس بات کا کہ دین کو کوئی خطرہ نہیں، ہم کو ڈر ہے کہ کب کون آ کر گمراہ کر دے گا، کیا کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تیرے دین میں مجھ کو جمع کر رکھنا۔ یاد رکھیے، مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ مچھلی مر جائے گی نا۔ اس سے کہیں زیادہ ہمارے دین کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے دین کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی مر جاتی ہے، اگر ہم سے دین چھین لیا جائے تو ہمارے پاس کیا باقی رہے گا؟ ہمارے پاس کیا ہے ہم کو جینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ بات ہے، اور اس میں کیا ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ باقی رہے گی، اس کو جماعت کہا گیا۔ وہ کیوں؟ دوسری حدیثوں میں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر رہیں گے۔ اور اس میں یہ بات ہے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے شرح کیا ہے، امام برباری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ ہدایت دے گا اور ان کے ذریعے سے دوسرے کو بھی ہدایت دے گا۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کن کو ہدایت دے گا؟ حق کو پکڑے رہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے اور ہدایت دے گا، رہنمائی کرے گا حق کو پکڑنے کی، حق کو پکڑنے کی، یہ چھوڑیں گے نہیں، حق کو چھوڑیں گے نہیں، اور دوسرے کو بھی ہدایت دیں گے، دوسرے کو بھی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ کہتے ہیں ہذہ صفۃ العلماء الربانیین، یہی علماء ربانیین کی صفت ہے، جو ربانی علماء ہیں ان کی یہی کوالٹی ہے، یہی صفت ہے، یہی خوبی ہے کہ وہ حق پر رہتے ہیں، دوسرے کو بھی حق پر لاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ حق بتاتے نہیں، مولوی صاحب ہے، حق کبھی نہیں بتائے گا، چھپا کر رکھ دے گا، تو سال 2 4 سال 5 سال رہے، کوئی آدمی حق جانتا نہیں، وہ بتایا ہی نہیں تو جانے گا کہاں سے، بتایا نہیں تو جانے گا کہاں سے۔ لیکن کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ موقع ملا بتا دیا ہے، تو اللہ کا فضل ہوتا ہے تو کوئی مان لیتے ہیں، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ علماء ربانیین کا یہ اسی طریقے سے کام ہوتا ہے، انہم لا یقتصرون علی انفسہم
کہتے ہیں اس حق کو صرف اپنے پاس نہیں رکھ لیتے ہیں، بل ایدا یدعون غیرہم، بلکہ اس حق کی طرف دوسرے کو بھی بلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دوسرے کو ہدایت دیتا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں یہ رہنمائی کرتے ہیں، بات کو واضح کرتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں کہ صحیح یہ ہے غلط یہ ہے، بات کو واضح کر دیتے ہیں، تو جس کو سمجھ میں آتی ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سنتوں کو زندہ کرے گا، نبی کی سنت کو۔ کب؟ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پرانی ہو جائے گی، دفنا دیں گے لوگ، اور اس وقت میں یہ لوگ، یہ علماء سنت کو زندہ کریں گے، سنت کو زندہ کریں گے، اس طریقے کو زندہ کریں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ سنت کو زندہ کریں گے اور بدعت کو مٹائیں گے، بدعت کو مٹائیں گے تو سنت زندہ ہو جائے گا، سنت زندہ ہو جائے گا، بدعت کو کھول کھول کر کے بیان کریں گے۔ کہتے ہیں یجددون ھذا الدین، یہ لوگ دین کو نیا کریں گے، تجدید کریں گے، جہاں لوگ چھوڑ چکے ہیں اور بھول چکے ہیں وہاں یہ لوگ اس طریقے سے کام کریں گے، اس دین کو وہاں پھیر دیں گے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا، وہی پوری باتیں وہی بیان کریں گے، وہی بولیں گے، اسی بات کی وضاحت کریں گے۔ تو کہتے ہیں ففی کل فترۃ من الزمان یبعث اللہ لہذہ الامہ، ہر زمانے میں، اس امت کے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس دین کو تجدید کرتے رہیں گے، اس دین کو تجدید کریں گے، اور تحریف کرنے والے کے تحریف کو دور کریں گے، اور جاہلوں کی تعویل کو دور کریں گے، اور اس طریقے سے جو دین میں خرابی پیدا کریں گے ان کو پھیرتے رہیں گے اور ان کو صاف کرتے رہیں گے۔ اور 8ویں صدی ہجری میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مجدد تھے، اور اس دور کے مجدد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے مجدد اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہے گا، چاہے دین میں کتنوں شک شبہات پیدا کیے جائیں، وہ لوگ دین کی حفاظت کے لیے لگے رہیں گے۔ تو یہ بات ہے، اور بہت ساری باتیں اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کیا قرآن مجید میں، جب اختلاف لوگ کریں گے آپس میں دلیل رہنے کے باوجود بھی دشمنی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کرے گا۔ ان کی خوبی بیان کیا، وہ لوگ خوبی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فہد اللہ الذین آمنوا، ایمان والے کو ہدایت دے گا۔ تو کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بہت ساری باتیں لکھا، خلاصہ یہ ہے کہ ایمان ذریعہ ہدایت کا، ایمان ہدایت کا ذریعہ ہے، ایمان ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ ایمان اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ ایمان اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اسی ایمان کے ذریعے سے صراط مستقیم پر اس کو چلاتے رہتا ہے۔ تو جتنا بدعات خرافات کیا کیا بڑھے، لیکن قرآن و سنت ابھی ہے، باقی رہے گا، اس کے ماننے والے، اس پر چلنے والے باقی رہیں گے۔ ہم کو چاہیے کہ اسی کو پکڑے رہیں، اور یاد رکھیے اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ دوسرے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ہم سے اچھے ہوں گے۔ اسی وجہ سے فخر، غرور، خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، فخر، غرور، خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی آج اس کے پاس دین ہے، کب چھن جائے گا معلوم نہیں، کسی جگہ پر ہے، کسی ملک پر ہے، کسی خاندان میں، کسی گھر میں، وہ کب چلا جائے گا، دوسرے خاندان میں آ جائے گا، دوسرے ملک، دوسرے گاؤں میں وہ چلا جائے گا، لیکن دین رہے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور صحیح دین کو سیکھیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور حق کو سیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے، اسے جمع رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی گمراہی سے بچا کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔